اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ بے شک جو لوگ اللہ کے احکام کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ناحق انبیاء کو قتل کرتے ہیں، بلکہ جو لوگ انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں ان کے بھی قتل کے مرتکب ہوتے ہیں، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ تشریح: انبیاء کا قتل تو بہرحال ناحق ہی ہے۔ مراد یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے طور پر کسی مجرم کے سزائے قتل کے مستحق ہونے کے لیے جو اصول و قوانین مقرر کر رکھے تھے، اس اعتبار سے بھی ان کا قتل ناواجبی اور غیر قانونی تھا۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہوئے اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جن کو کتاب الہی کا ایک حصہ عطا کیا گیا ہے، ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، پھر بھی ان میں سے ایک گروہ روگردانی کرتے ہوئے بے رخی اختیار کرتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آنکھ تو ہمیں محض چند دنوں چھوئے گی، اور در حقیقت ان کی من گڑت باتوں نے ان کو ان کے دین سے متعلق دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ پھر جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، اس دن جب ہم انہیں جمع کریں گے تو کیا حال ہوگا؟ اس دن ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان کے ساتھ ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیجئے، اے اللہ، پوری سلطنت کے مالک آپ ہے، جسے چاہے حکومت عطا فرمائے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت سے ہمکنار کرے اور جسے چاہے ذلت سے دوچار۔ آپ ہی کے ہاتھ میں ہر بلائی ہے، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہے۔ تشریح: دنیا کی بہت سی قوموں میں بادشاہ پرستی کا طریقہ مروج رہا ہے۔ لوگ بادشاہ کو خدا یا خدا کے کنبے کا ایک فرد تصور کرتے تھے۔ مصر میں فرعون اور عراق میں نمرود کی پرستش ہوا کرتی تھی۔ اسلام کی آمد کے وقت ایرانی بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ بادشاہ خدا کے کنبے کا ایک فرد ہوتا ہے۔ جاپان و ہندوستان میں بھی اس قسم کے عقیدے پائے جاتے تھے۔ قرآن مجید نے اسی کی تردید کے لیے غالباً یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ حکومت و اقتدار کی کنجی اصل میں خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جن بادشاہوں اور حکمرانوں کو تم خدا سمجھتے ہو، وہ حکومت و اقتدار اور عزت و ذلت کے سلسلے میں عاجز محض ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ آپ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، بے جان سے جاندار کو نکالتے ہیں اور جاندار سے بے جان کو، اور جسے چاہتے ہیں بے حساب روزی عطا فرماتے ہیں۔ تشریح: دن کو رات اور رات کو دن میں داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی دن کے اوقات بڑھا دیتے اور رات کے گھٹا دیتے ہیں،
اور کبھی اس کے برعکس بے جان سے جاندار کو پیدا کرنے کی مثال انڈے سے پرندے کی پیدائش، اور جاندار سے بے جان کو وجود عطا کرنے کی مثال پرندے سے انڈے کی پیدائش ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں مگر سوائے ایسی صورت کے کہ ان کے شر سے بچاؤ مقصود ہو۔ اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس آنا ہے۔ تشریح: تعلقات و سلوک کے 3 درجات ہیں۔ مواسات یعنی غم گساری اور نفع رسانی، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا ہے اور جانی دشمنوں کی حاجت روائی فرمائی ہے۔ دوسرا درجہ مدارات یعنی ظاہری خوش اخلاقی کا ہے۔ یہ صورت ان غیر مسلموں کے لیے جائز بلکہ مطلوب ہے جو مسلمانوں کے ساتھ امن و امان سے رہتے ہیں۔ جو لوگ مسلمانوں سے برسر جنگ ہے، جن کو حربی کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ درست نہیں، سوائے اس کے کہ اپنے آپ سے نقصان دور کرنا یا خود اس کافر کی دینی مصلحت کو پورا کرنا مقصود ہو، یا وہ غیر مسلم مسلمان ہو جائے۔ تیسرا درجہ موالات یعنی قلبی دوستی کا ہے، جو آدمی کے فکر و عمل پر اثر انداز ہونے لگے، یہ غیر مسلموں سے جائز نہیں۔ اور اگر کسی غیر مسلم سے جان و مال یا عزت و آبرو یا دینی اعمال کی انجام دہی میں خطرہ ہو تو ظاہری طور پر اس سے تعلقات کا استوار رکھنا درست ہے۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير۔ آپ کہہ دے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اس سے واقف ہے، بلکہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کو سب معلوم ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ جس دن ہر شخص اپنے اچھے اور برے عمل کو اپنے سامنے پائے گا، اس دن وہ اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس دن کے درمیان بڑا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان بھی ہے۔ تشریح: یہ تو ان لوگوں کا حال ہوگا جن کے پاس نیکیاں بھی ہوگی اور برائیاں بھی۔ جن کم نصیبوں کے پاس صرف برائیاں ہی ہو، ان کے حسرت و افسوس اور پشیمانی کا کیا عالم ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔